بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک قابل عمل تحریر انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یہ تحریر دین پر قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون روٹ ورڈ ہے فلاح کا، فا لام ہا، معنی ہے پھاڑنا، اگانا، کاٹنا۔ عربی میں مفلح کسان کو کہتے ہیں جو زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سیراب کرتا ہے، کھاد وغیرہ ڈالتا ہے، جب کھیتی اگ آتی ہے تو اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے اور پکنے پر اسے کاٹ لیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیاب وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ان خصوصیات کے مالک ہیں جو سورہ بقرہ کی آیات 3 اور 4 میں بیان کی گئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور یہ خصوصیات کن کو ملتی ہیں؟ جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور ان کو یہ تقوی اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے۔ اب کامیابی کا معیار بتا دیا گیا ہے، اس کسوٹی پر پورا اترنا ہے۔ جو بھی یہ تمام مراحل پار کر لے گا وہ کامیاب کہلائے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم اور اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، اللہ کی رضا کا حصول اور جنت میں داخلہ۔ ہم کامیابی کسے کہتے ہیں؟ مال و دولت کا حصول، جو آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس۔ بہت بڑا عالیشان مکان، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، مکان کہاں؟ اعلیٰ دنیاوی تعلیم، ماں باپ مر گئے، اتنا ٹائم نہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکیں۔ کوئی بڑا عہدہ، اختلافات آ گئے، حسد کا شکار ہو گئے، نوکری چلی گئی، اب کہاں ہے کامیابی؟ ہم کہتے ہیں کہ نقصان ہو گیا۔ کون سا نقصان؟ مادی چیزوں کا نقصان؟ اور یہ تو ہونا ہی تھا، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، پھر کیسا رونا پیٹنا؟ نقصان تو یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان موجود ہیں، تمام رسول موجود ہیں، ہمارا وہ نبی بھی موجود ہے جو 23 سال تک میری امت کہتا اور روتا رہا، ہماری کامیابی کے لیے روتا رہا، اور آج ہمارا اعمال نامہ پڑھا جا رہا ہے، سارے پردے ہٹ رہے ہیں۔ اس نے نماز چھوڑ دی تھی تھکن کا بہانہ بنا کر، اس کے گھر میں دعوت تھی، اس کا پڑوسی اس کے حصے سے محروم رہا، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر فلاں بندہ دین سے دور ہوا، اس نے فلاں غلط راستہ اپنایا اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اتنے ہزار لوگوں کے گناہ کا ذمہ اس کے سر پر ہے کہ اس نے شروعات کی تھی۔ پھر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اور حکم دیا جائے گا کہ گھسیٹ کر لے جاؤ، ڈال دو آگ میں۔ ذرا محسوس کریں اس وقت کے نقصان کو، کیا حال ہوگا اس وقت؟ کیا شرمندگی، کیا پچھتاوا، مگر کچھ فائدہ نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ آپ کا اعمال نامہ پڑھا جا رہا ہو اور سب آپ پر رشک کر رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکتا ہوا ہو، آپ کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے، جنت آپ کے قریب لے آئی جائے، آپ پل صراط پار کریں بجلی کی تیزی سے، آپ کے سامنے اور دائیں جانب نور ہی نور ہو، جنت میں آپ کا استقبال سلام سے کیا جائے، آپ کے لیے موتیوں کے خیمے ہوں اور آپ ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کے وارث بنا دیے جائیں۔ یہ وارث وہ ہوں گے جو مفلح ہوں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، اسے اللہ کے احکامات سے سیراب کیا ہوگا، اسے سنت نبوی سے آراستہ کیا ہوگا، اسے ہر قسم کے گناہ اور غلط کاموں سے بچایا ہوگا۔ کوئی نادانستگی میں گناہ ہو گیا ہو تو استغفار اور اعمال صالح کی کثرت سے اس کا مداوع کیا، پھر جب اس کا وقت پورا ہوا تو ایمان کی حالت میں ہی اللہ کے حضور پیش ہوا، اپنے کیے ہوئے اعمال کا اچھا پھل پا لیا۔ اگر ان میں سے ایک بھی مرحلہ مس ہو گیا تو کامیابی مکمل نہیں۔ کیا حسین انعام ہے، کیا ہی خوبصورت بدلہ ہے ان اعمال کا جو آپ نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کیے، اس کی مرضی کے مطابق۔ اب یہ انعام کس کو ملے گا؟ جو اس معیار پر پورا اترے گا، اور مطلوبہ معیار کو پانے کے لیے مطلوبہ صلاحیت اور کوشش ضروری ہے۔ جس نے کوشش نہیں کی، جو غلط سمت میں کوشش کی، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جبکہ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، جس کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی گئی تھی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم جو کچھ بھی کر لیں جنت پہ ہمارا ہی حق ہے۔ کیوں بھائی؟
کیا محنت کرنے والوں کو اور نکموں کو ایک جیسا ملتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم دھوکے میں ہیں، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے آگ کے گڑھے میں کودنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس گڑھے سے بچنے کے لیے چاہیے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت اور خوف۔ جب دل میں تقوی ہوگا تو دل جاگے گا، جیسے جب کسی کو محبت ہوتی ہے تو سونا ہے، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، یا کسی کا خوف بھی انسان کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی محبت، اس کا خوف دل کو جگا دیتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، نور بصیرت عطا ہوتا ہے۔ انسان ہر کام کرنے سے پہلے اس کام کو اللہ کی کسوٹی میں تولتا ہے، پھر تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، گناہوں سے بچت ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نمازیں اسے بے حیائی، برے کاموں سے بھی روکتی ہیں، اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا مال بھی پاک کرتا ہے، پھر اس کا علم حاصل کرنا اور پھیلانا اس کے اندر کی گھٹن اور دل کی میل کو دور بھی کرتا ہے، پھر انسان ربانی بن جاتا ہے۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنے والا، اور انسان یقین کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے، ہاں میں نے ایگزام دینا ہے، مجھے اس میں امتیازی نمبروں سے پاس ہونا ہے، وہ محنت کرتا جاتا ہے اللہ کی راہ پر، اور پھر مفلحون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ قرآن اللہ نے کس کے لیے اتارا؟ ہمارے لیے۔ اس میں احکامات اور نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ بس تھوڑی سی کوشش درکار ہے، مشکل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی ہدایت لے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم لینا چاہیں، ورنہ دوسری صورت میں صرف علم لے کر آخرت کے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ پر چلنے، قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔